میرے والد کے ہاں شادی کے 10 برس بعد تک اولاد نہ ہوئی۔ ڈاکٹر، حکیم، پیر، فقیر، دوا دارو اور تعویذ گنڈے آزما لیے لیکن مراد جولی میں نہ آیا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر ماں باپ صبر کر کے بیٹھ گئے کہ بہت سو کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، آخر وہ بھی تو اس دنیا میں جی رہے ہیں، جینا لازم تھا کہ جب تک زندگی کے دن پورے نہ ہو انسان کو اس جہاں سے نجات نہیں ملتی۔ اپنی زندگی پر اختیار ہے اور نہ موت پر بس چلتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے اور اس کے اختیار میں ہے جب تک ہمیں چاہے چلائے، ہم چاہے حیات کا اختتام کر دیں۔ دنیا عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے، ایسے میں ایک واقعہ میرے والدین کے ساتھ بھی پیش آیا۔ میرے والدین کی شادی کے 11ویں برس ایک روز آدھی رات کو گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میرے والد صاحب کی طبیعت اس دن کچھ ٹھیک نہ تھی، انہیں کھانسی اٹھ رہی تھی، بار بار کھانسنے سے نیند اچٹ گئی تھی اور ان کی کھانسی کی وجہ سے میری والدہ بھی سو نہ پا رہی تھی۔ غرض کے اس رات دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ جب 2-3 بار دروازے پر دستک ہوئی تو والدہ نے شوہر سے کہا، ذرا دیکھیے آدھی رات کے اس وقت میں کون آیا ہے، خدا خیر کرے۔ والد صاحب دروازے پر پہنچے اور پوچھا کون ہے، وہاں سے جواب نہ ملا۔ تب دروازہ کھول کر دیکھا، ایک بے سہارا اور غریب شخص وردی سے کانپ رہا تھا، وہ فالج زدہ تھا، اس کا آدھا دڑ کمزور تھا، وہ ایک ٹانگ گھسیٹ کر چلتا تھا اور اس کی زبان میں بھی لکنت تھی، بات نہ کر سکتا تھا۔ والد نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ بڑی مشکل سے بولا، پردیسی ہوں، فیصلہ آباد سے آیا ہوں، غلط بس میں بیٹھ گیا تھا، یہاں اترا تو کسی کو نہیں جانتا، بہت رات ہو گئی ہے، ادھر ادھر پھرتا رہا ہوں، اب آوارہ کتے مجھے خوفزدہ کر رہے ہیں، اسی لیے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، مجھے اندر آنے دے، آج کی رات مجھے پناہ چاہیے، باہر بہت ٹھنڈ ہے، کل صبح چلا جاؤں گا۔ اس کی حالت سے آشکار تھا کہ سچ بول رہا ہے۔ پھر والد صاحب نے کچھ سوچ کر دروازہ کھول دیا اور اس کو بازو سے تھام کر اندر لے آئے۔ گیراج میں چارپائی پڑی ہوئی تھی، اس پر بٹھایا، پھر امی سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، ایک غریب مسافر ہے، اس کو کھلانا ہے۔ میری والدہ کچن میں گئی اور کھانا گرم کر کے دے دیا۔ والد صاحب نے اس آدمی کو کھانا کھلایا اور اپنے ڈرائیور کا بستر کھول کر چارپائی پر بچھا دیا اور کہا، یہ رضائی اوڑھ کر سو جاؤ۔ وہ کھانا کھا کر آسودہ ہوا اور چارپائی پر لیٹ کر سو گیا۔ بہت ٹھنڈ اور کتوں کے غول سے اس کی جان بچی۔ پھر صبح ہوئی تو والد نے ناشتہ بھی کرا دیا اور پوچھا، آپ بولو کیا چاہتے ہو؟ اس نے اسی طرح بہت دشواری سے کہا کہ فیصلہ آباد جانے والی بس میں بٹھا دیں۔ ڈرائیور کو بلایا اور میرے والد نے اس کو ٹکٹ کے پیسے دے کر کہا کہ جاؤ اس غریب آدمی کو مطلوبہ بس میں بٹھا کر آ جاؤ۔ وہاں سے جاتے وقت اس بے کس آدمی نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ میرے والد صاحب نے کہا، تمہاری دعا اپنی جگہ، لیکن میاں افسوس کہ شادی کے 12 برس بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس نعمت سے محروم رکھا ہے جس کو اولاد کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ دعا میرے کام کی نہیں ہے، کوئی اور دعا دو۔ اس شخص نے جیب سے ایک پڑیا نکالی اور بولا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا، یہ پڑیا ہے، اس میں میرے پیر و مرشد کی عطا کردہ راکھ ہے، آدھی تم پانی میں پھانک لینا اور آدھی اپنی بیوی کو کھلا دینا، انشاءاللہ جلد اولاد کی خوشخبری ملے گی۔ والد صاحب اس مسکین و بے بس آدمی اس ادا پر ہنس پڑے جو خود بغیر سہارے ٹھیک طرح چل نہ سکتا تھا، وہ اولاد کے لیے مرشد کی عطا کردہ راکھ دے رہا تھا۔ بہرحال اس کا دل رکھنے کو انہوں نے وہ پڑیا اس سے لے لی۔ جب وہ چلا گیا تو پڑیا کو کھول کر دیکھا تو واقعی اس میں راکھ تھی۔ والدہ کو قصہ بتایا، وہ ضعیف الاعتقاد زادہ تھی، وہ پیر و فقیروں کو مانتی تھی۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر آدھی راکھ جو چٹکی بھر ہوگی خود پھانک لی اور آدھی اپنے شریک حیات کو دے کر کہا کہ تم بھی پھانک لو، کیا خبر آدھی رات کو اللہ پاک نے ہمارے گھر کوئی رحمت کا فرشتہ بھیجا ہو، اس معذور انسان کو ہمیں آزمانے کے
لیے۔ میرے والد صاحب نے راگ کو ہوا میں اڑا کر کہا کہ اگر ایسے لولے لنگڑے انسانوں کی دی ہوئی دوائیں تیر بہدف ہو جائیں تو یہ خود ان کو کھا کر کیوں صحیح و سالم نہ ہو جاتے، پھر وہ خود کیوں ایسے لنگڑے لولے رہتے۔ تم بھی کمال کی بات کرتی ہو۔ میں نے اس شخص پر ترس کھا کر اس کو گیراج میں پناہ دی کہ کہیں آوارہ کتے اس کو بمبور نہ ڈالے۔ بیچارہ فالج کا مارا دوڑ بھی نہ سکتا تھا۔ خیر نیکی کر دریا میں ڈال والی بات سمجھ کر اس واقعے کو فراموش کر دیا، لیکن 2 ماہ بعد میری والدہ کو احساس ہوا کہ وہ امید سے ہے، کسی کو یقین نہ آ رہا تھا۔ چیک اپ کرایا تو لیڈی ڈاکٹر نے بھی تصدیق کرتی، بس پھر میرے والدین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ محض اتفاق تھا یا میرے اللہ کی مہربانی تھی کہ ایک مسافر بیکس کو آدھی رات میں پناہ دی تھی، یا پھر اس رات کی پڑیا کی کرامت تھی، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن مراد بھر آئی اور انہونی ہو گئی۔ میری والدہ کے یہاں ایک ساتھ 2 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ دونوں جڑوا بچیاں تھی۔ بدقسمتی سے ایک صحیح و سالم مگر دوسری بچی کچھ کمزور اور بیمار پیدا ہوئی۔ وہ میں تھی جو صحیح و سالم تھی، اور میری جڑوا بہن ہبا تھی جس کی ایک ٹانگ پیدائشی کمزور تھی اور ایک بازو بیکار تھا۔ یہ اللہ کی مرضی، بہت علاج اس کا کرایا لیکن شفا نہ ہوئی۔ ہم دونوں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئیں۔ میں ٹھیک ٹھاک بھاگ دوڑ بھی سکتی تھی اور چل پھر سکتی تھی، لیکن میری بہن ہبا چل پھر نہ سکتی تھی کیونکہ آدھا دھڑ بیمار تھا، ٹانگ اور بازو دونوں بے جان تھے۔ وہ اب ویل چیئر پر زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی۔ یوں وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ جب تک والدین زندہ رہے اس کی دیکھ بھال کرتے رہے کیونکہ ہم دونوں ان کی منتوں مرادوں کے پھول تھے۔ وہ دونوں کو چاہتے تھے کہ ہم بہنیں ان کی آنکھوں کا نور، تاہم مجھ سے زیادہ ان کو ہبا کی فکر کھائی جاتی تھی۔ میں نے BA پاس کر لیا اور وہ اسکول بھی نہ جا سکی۔ اپنی معذوری کی وجہ سے کوئی ہنر نہ سیکھ پائی، بس تھوڑا بہت جو امی ابو اور میں اسے گھر پر پڑھا دیا کرتے تھے اس نے پڑھ لیا۔ BA کے بعد میں نے یونیورسٹی جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد صاحب نے داخلہ دلوا دیا کیونکہ ان کو میری ہر خوشی کا پاس رہتا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کے بعد ان کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، ہم ہی ان کا سب کچھ تھے۔ جب میں نے MA کر لیا والدین کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ انہی دنوں مجھے اپنے کلاس فیلو موئس نے پرپوز کر دیا۔ جب موئس نے پرپوز کر دیا جو مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، میں بھی اسے پسند کرتی تھی۔ اس نے شادی کے لیے کہا تو میں نے جواب دیا اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجو، امی ابو ہاں کر دیں گے تو ہماری شادی ہو جائے گی۔ وہ اپنے والدین کے ہمراہ ہمارے گھر آیا۔ میرے والدین نے اس کو پسند کیا لیکن ساتھ عجیب سی شرط تھی کہ اگر اس کے والدین ہبا کا رشتہ قبول کر لیں تو وہ میری شادی موئس سے کر لیں گے ورنہ انکار کر دیں گے۔ یہ شرط سن کر اس کے والدین ہکا بکا رہ گئے کیونکہ ہبا اگرچہ خوبصورت تھی لیکن پڑھی لکھی بھی نہ تھی۔ بہرحال اس وقت انہوں نے یہی جواب دیا کہ سوچ کر بتائیں گے، لیکن گھر جا کر اس معاملے پر سرد مہری اختیار کر لی گئی تھی۔ موئس کو مجھ سے بہت محبت تھی اور وہ میرے علاوہ کسی اور سے شادی نہ کرنا چاہتا تھا۔ یہی حال میرا بھی تھا، لیکن اس کے والدین میرے والدین کی شرط پوری کرنے سے قاصر تھے۔ موئس کا ایک ہی چھوٹا بھائی تھا جو انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ جب اس نے والدین کی زبانی میرے گھر والوں کی یہ شرط کا سنا تو موئس کی خاطر اس نے ہبا کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دراصل وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا تھا اور موئس کو کسی صورت مایوس دیکھنا نہ چاہتا تھا۔ اصرار کر کے وہ والدین کو ہمارے گھر لایا۔ اس کا نام فیضان تھا۔ فیضان ہبا سے ملا، کچھ دیر باتیں کی، پھر اس نے میرے اور اپنے والدین کو رضامندی کا عندیہ دے دیا کہ وہ ہبا سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے۔ یہ میرے والدین کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی، مگر موئس کے ماں باپ بالکل خوش نہ تھے۔ ایک بیٹے کی خوشی کی خاطر دوسرا قربانی کا بکرا بن گیا تھا۔ معذور لڑکی کو قبول کر رہا تھا۔ والدین کو فیضان نے تعویلیں دے کر قائل کر لیا تھا۔ یوں ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک گھرانے میں 2 بھائیوں سے ہو گئی۔ پہلے ہبا دلہن بنی اور پیا
रबिया घर रुखसत हो गई, व्हील चेयर अपने साथ जहेज में लेकर गई। दूसरे रोज मेरा निकाह और फिर रुखसती हो गई। ये एक अनहोनी थी जो हो गई। मेरे देवर ने हम पर रहम खाकर हिबा से शादी नहीं की थी। उनका कहना है कि उसे पहली नजर में देखते ही हिबा से मोहब्बत हो गई थी। व्हील चेयर पर बैठी माजूर लड़की की मासूम सूरत ने जाने फैजान पर क्या जादू किया कि उसकी माजूरी भी इरादे की राह में हायल न हो सकी और दोनों आज निहायत कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा की कुदरत कि हम अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है, लेकिन फैजान और हिबा को अल्लाह ताला ने 4 प्यारे प्यारे बच्चों से नवाजा है जिनको हम अपने बच्चे समझते हैं। ये अल्लाह की देन है, जिसको चाहे जो दे, जिस पर जब चाहे मेहरबान हो जाए। अपनी हिकमतें वो खुद जानता है। जो राज हम नहीं जान सकते वो उन राजों का अमीन है। हम अब भी एक साथ ही रहते हैं। मेरी बहन औलाद जन्म देने के काबिल है लेकिन पाल नहीं सकती, लिहाजा उनकी औलादों को मैंने बहुत प्यार से अपने बच्चे समझकर पाला है। ये बच्चे मुझे बड़ी अम्मी और अपनी माँ को छोटी अम्मी कहते हैं और हम चारों उनसे इस कदर मोहब्बत करते हैं कि उनकी वजह से अलहदा नहीं होते, हम इकट्ठे ही बहुत प्यार से रहते हैं।